ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام عزیز دوستو بزرگوں، پہلی صف خالی ہے، وہاں بیٹھے تو اچھا ہے. پورے ساتھی کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے. حدیث میں آیا کہ پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. خاص کر جب ہم پہلے آ چکے ہیں تو کیوں اس ثواب سے محروم رہیں، اللہ کی رحمت سے محروم رہیں. آتے ہم جلدی آتے، لیکن کیا ہے، خیال نہیں رہتا، کہاں بولے وہاں بیٹھتے رہتے. تو اصول ہم کو بتایا گیا کہ جو ہے ایسے حدیث میں آپ نے سنا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن صبح سویرے آتا ہے اور ممبر کے قریب بیٹھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، خطبہ غور سے سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے جمعے سے لے کر کے یہ جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہاں حدیث میں کیا کہا گیا، ممبر کے قریب بیٹھتا ہے نا. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں ممبر کے قریب رہنا، ہمیں پہلے صف میں رہنا. یہ صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، ہر وقت. اسی لیے کیا ہے، اللہ کے نبی کیا بولے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف والوں کو کیا ملتا ہے، یعنی پہلی والوں کو کیا گفٹ ملنے والا ہے، کیا ثواب ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے پہلی صف والوں کو، اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو فائٹنگ کریں گے. کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں، تمہیں نہیں بیٹھنا، میں بیٹھتا ہوں. فائٹ کریں گے، لڑائیاں چلیں گی. کہتے ہیں کئی واسطے پہلی صف حاصل کرنے کے لیے. تو بہت فضیلت کی چیز ہے پہلی صف، چھپکے نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ امام کے اوپر نازل ہوتی. مسجد میں کہاں ہوتی، امام کے اوپر. جو امام سے لگ کو رہتا اسے جلدی پہنچتا، اللہ کی رحمت جلدی ڈسٹریبیوٹ ہوتا، جلدی انہیں حاصل کر لیتا جو اس کے قریب رہتا. اب دور کہاں کے تو وہاں گئے تک کتنا دیر ہوتا. ہمیں فاسٹ ہونا، سب 5G کا زمانہ ہے، سب فاسٹ ہونا بولتے. ثواب میں سستی، کوتاہی.
کاہلی، ایسا نہیں ہونا. دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں بھی فاسٹ رہنا، خالی دنیا میں فاسٹ نہیں ہے. ثواب حاصل کرنے میں بھی فاسٹ رہنا، جنت میں جانے میں بھی فاسٹ رہنا. تو یہ اعمال ایسے ہیں جو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے بندوں کو. پہلی صف میں بیٹھنا، جلدی آنا، دین کی بات سننا، خطبے کو غور سے سننا، اللہ سے مانگنا، ذکر کرنا، توبہ کرنا، استغفار، یہ اعمال جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ بندگی کا اظہار ہوتا ہے ان کی وجہ سے. انسان جو ہے اپنی حقیقت کو جانتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. تو آپ ہمیشہ اپنا اصول بنا لیجئے، جب بھی آپ جو ہے جس مسجد میں بھی جائیں گے، پہلی صف میں خالی جگہ نہیں چھوڑنا، پہلے وہاں انٹری ڈال دینا. اپنا اصول بنا لیجئے زندگی کے لیے. آپ جلدی پہنچ گئے، کیا کرو، پہلی صف خالی مت چھوڑو اور اس کو پر کرنے کی کوشش کرو. اللہ کی رحمت حاصل ہوتی. تو میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے. اللہ کے نبی کو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اے نبی جی، آپ کے دادا جان، آپ کے بزرگوار والد اور بڑے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لوگوں کو بتائیے، ان کی ہسٹری بتائیے، ان کے زندگی کے حالات سنائیے لوگوں کو، کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہے، کیسے کیسے امتحانات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، اور سارے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہو گئے. یعنی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوشچن پیپر دیا. کوشچن پیپر بہت مشکل، لیکن کیا ہے اس میں، ابراہیم علیہ السلام 100 نمبر لائے اس میں، ان کوشچن پیپرز میں 100 نمبر حاصل کرے، خالی پاسنگ مارکس نہیں بلکہ 100 نمبر. تو ایسی پاکیزہ زندگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایسی بابرکت ہستی ہے کہ آپ جو ہے کفر کے ماحول میں پیدا ہوئے، شرک کا ماحول. یعنی دوسرے پیغمبر ایسا نہیں ہے، جیسے داؤد علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا سلیمان علیہ السلام، وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان. یعقوب علیہ السلام ہے، باپ مسلمان ہے، یوسف علیہ السلام بیٹا مسلمان ہے، اسحاق علیہ السلام مسلمان ہے، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، اسماعیل علیہ السلام پہلے سے مسلمان، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام پہلے سے مسلمان ہیں. ساری پیغمبر خود جو ہے ان کے والد پہلے سے پیغمبر تھے، پہلے سے مسلمان. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام، ان کے ابا مشرک، بے ایمان، یعنی مورتیوں کی پوجا کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے.
ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایسے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، یعنی شرک کی نفرت ان کے دل میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ ڈال دیے۔ جب سے وہ سمجھدار ہوئے تو کبھی شرک نہیں کیے اپنے گھر میں، حالانکہ ان کے ابا کیا ہے، بڑے سوامی، ٹیمپل کے بہت بڑے پجاری۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بہت بڑے پجاری تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کو بناتے تھے اور جا کر کے بازار میں بیچتے تھے۔ اور غضب کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھوڑے بت دیتے تھے، جا کو بیچ لے کے آؤ بول کو۔ ان کے ابا کیا کرتے تھے، بت بنا کے بیچ لے کے آؤ بول کو بیچتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو لے جاتے، لے جا کو ایسے ہی بیچتے نہیں، بول کو بیچتے تھے۔ کیا بول کے، یہ بت جو ہے نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو لینے کے لیے کون تیار ہے۔ حقیقت بتاتے تھے اس کی، یہ بت نہ نفع پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے، اس کو لینے کے لیے کون تیار ہے، حقیقت بیان کر کے بیچتے تھے۔ پریشر تھا باپ کا، لیکن وہاں ایسے ہی بیچے نہیں۔ تو یہ سمجھداری ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جو ہے عطا فرمایا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گویا کہ ایک ہی آدمی موحد تھے، پوری قوم مشرک، بادشاہ بھی شرک کرنے والا، باپ بھی شرک کرنے والا، پورا خاندان جو ہے شرک کرنے والا، پورے محلے میں مشرک ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام مائنارٹی میں تھے، جیسے آج ہم مائنارٹی میں ہیں، چاروں طرف شرک ہوتا ہے، ہر گلی میں شرک، اسکول میں شرک، کالج میں شرک، کمپنی میں شرک، پورا شرک، یعنی ہماری زندگی ان کی زندگی دونوں میں میچنگ ہے، اس اعتبار سے کہ ابراہیم علیہ السلام مائنارٹی میں تھے اور وہ مشرک لوگ میجارٹی میں تھے۔ تو آج بھی یہی ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے کہ ہم مائنارٹی میں ہیں، انہوں میجارٹی میں ہیں۔ تو ایسے مائنارٹی میں ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی ڈرے نہیں اور کبھی بھی جو ہے شرک پر کمپرومائز نہیں کیے۔ تو ہمیں بھی ڈرنا نہیں، ہمیں بھی کیا ہے، شرک پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا ان کو۔ اس میں سبق ہے، جو بھی توحید کو اپناتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، اس کو ضرور ستایا جائے گا یا تکلیفیں آ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں تم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ، جیسے وہ اللہ کے لیے اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن شرک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ سبق ہے اس میں کہ شرک کے سامنے جھکنا نہیں ہے، چاہے میری جان چلے جائے۔ تو یہاں بھی وہی حالات ہیں کہ ایمان والوں کو جگہ جگہ ستایا جا رہا ہے، جگہ جگہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہوگا، ایمان والے کے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں گے۔ وہ ماڈل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ ماڈل جب سامنے رہے گا تو انسان وہ زیادہ فیل نہیں ہوگا، زیادہ پریشان نہیں ہوگا، یہ تو حالات آتے رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی
کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، یعنی ان کی زندگی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، یعنی ان کے پیچھے چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو لبیک بولے، کہیں بھی پیچھے ہٹے نہیں۔ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی 80 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کو بولا جا رہا ہے کہ بیٹے کو بیوی کو کیا کرو، لے جا کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ بھئی اب ڈیلیوری ہوئی ہے تو اس کو جو ہے اچھا رکھا جائے، اس کی خدمت کی جائے، بچے کی دیکھ بھال کی جائے اور اس کی خاطرداری کی جائے، بچے کی نگرانی کی جائے۔ یہ ٹائم ایسا ہے، سچویشن ایسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، وہاں جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ چھوڑ کو آ گئے۔ پوچھے نہیں کیوں، کیا یہ ٹائم ہے کیا چھوڑنے کا، جنگل میں چھوڑنے کا ٹائم ہے کیا یہ؟ اللہ کو نہیں بولے، پوچھے نہیں ایسا۔ اللہ تعالیٰ بولے بس اللہ کا حکم آیا، اگرچہ اس میں نقصان ہو لیکن میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایٹیٹیوڈ، یعنی ان کی نظریہ، ان کی سوچ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا، چاہے میری عقل میں اللہ کا حکم آئے یا نہ آئے۔ جیسے اب آج کل بہت یہ ہو گیا لوگوں کا کہ جو ہے کوئی کسی چیز کی لاجک ہوگی، یعنی شریعت کا کوئی عمل میری عقل میں، میری سمجھ میں آتی ہے تو میں کروں گا، نہیں آئے تو نہیں کروں گا، یعنی عقل میں اگر بات آتی ہے تو کروں گا، نہیں آتی ہے تو نہیں کروں گا۔ شریعت کا فلاں حکم جو ہے اس میں کیا لاجک ہے، کیا اس میں فائدہ ہے؟ تو یہ جو ہے یہ شیطان کی سوچ ہے۔ یہ میری عقل میں آئے تو میں مانوں گا، میری عقل میں آئے تو میں، یہ نہیں گویا کہ شریعت کو فالو نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے عقل کو خدا بنا لیا، عقل جو بولے گی میں اس کو مانوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج نہیں، یہ شیطان کا مزاج۔ شیطان کا مزاج کیا ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے نا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو ہے میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے اور آدم مٹی سے بنے اور مٹی نیچے پڑا ہوا رہتا ہے، اوپر والا نیچے والے کو کرنا یعنی سجدہ کرنا یہ عقل کے خلاف ہے۔ میرے عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میں بہتر ہوں اس سے، آدم سے، اس لیے میں نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہوا؟ عقل کو اس نے چلائی تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر گیا ہو۔ تو شریعت کا کوئی بھی حکم جو ہے اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ ہاں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ان کا لاجک ہے، کچھ باتیں جو ہے وہ عقل کے مطابق ہوتی ہے، لیکن کچھ باتیں عقل میں نہیں آتی تو بھی ماننا ہے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو ماننا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایٹیٹیوڈ یعنی ان کی نظریہ، ان کی سوچ ہے۔ تو ہماری سوچ بھی ایسے ہی بننا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے، اب قربانی کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں خواہ لوگ جانوروں کو کاٹتے ہیں، یہ بھی عقل کے خلاف ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ تو قربانی کے فضائل ہے اپنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کرتا ہے اپنے خوش دلی سے، تو یہ قربانی کرنا، یہ قربانی کا جانور جو ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائے گا، یعنی رکاوٹ بنے گا، یعنی وہ قربانی آڑا آئے گا، اس کو جہنم میں جانے نہیں دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے
जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी उसको हासिल होगा जो कुर्बानी करता है जानवर का। हर बाल, कितने बाल होते हैं कंप्यूटर भी गिन नहीं सकता, और हर बाल के बदले में एक नेकी। और जो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि मन जा बिल हसनती फलाहु बिअशरी अमसालिहा, कि जो एक नेकी लेकर आएगा तो उसको 10 नेकियां देंगे, तो एक के 10, तो बेशुमार नेकियां हासिल करने का ज़रिया कुर्बानी का अमल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब कुर्बानी के अमल को खुश दिली के साथ करने वाले बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर 10 साल रहे, कभी भी आपने कुर्बानी मिस नहीं किया, बराबर 10 साल जो है कुर्बानी करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम में से जो मालदार हैं हम सब कुर्बानी करने वाले बन जाएं और कुर्बानी के फ़ायदे हासिल करने वाले बन जाएं हर बाल के। और अल्लाह के नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि कुर्बानी की जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले कुर्बानी देने वाले के गुनाह अल्लाह ताला मिटा देते हैं। इतना अहम अमल है कुर्बानी। इसलिए हमें चाहिए कि कुर्बानी को खुश दिली के साथ अल्लाह का हुक्म समझकर इसको करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नतें अदा करे।